دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کون نہیں جانتا؟ ان کی سخاوت، ان کی اچھائیوں کو کون نہیں جانتا؟ ہر ایک اس سے واقف ہے۔ جھٹلانے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے۔ تو چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کو، کچھ سٹوریز کو سنتے ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں اس کی شاخیں آ رہی ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر ہمارے گھر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں تو پڑوسی بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ میں سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا جو درخت ہے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ دیکھیں، منافق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں کہ اگر وہ کھجور کا درخت دے دے گا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اسے جنت میں ایک کھجور کا درخت دلا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ کھجور اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ابو دحداح رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم مجھے لے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دلا دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے اور ان سے کہنے لگے، اے بھائی، بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا تو تمہیں کیسے دے دوں گا؟ ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا بھائی، منہ سے بول دے کتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے میں دے دوں گا۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور کا درخت لے لو۔ تو ابو دحداح رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم مکرو گے تو نہیں، کہ جس بات کو تم کہہ رہے ہو اس بات سے مکرو گے تو نہیں؟ تو اس نے کہا، میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا؟ تو ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ یعنی ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا اس کے اندر تقریباً 600 سے زیادہ جو ہے کھجور کے درخت تھے۔ تو اس ایک درخت کے لیے انہوں نے اس 600 درخت والے باغ کو دے دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ان کی پیشکش تھی۔ صحابہ کتنا بڑھ چڑھ کر آگے جایا کرتے تھے۔ آگے سنیں، ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے۔ اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کر اندر بھی داخل نہیں ہوئے کیونکہ سودا ہو چکا تھا، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے باہر ہی سے اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ دیکھیں اس وقت کیسا ماحول تھا میاں بیوی کے درمیان۔
چونکہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوتی تھی تو یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو دحدہ کیسے کیا سودا؟ کہا یا رسول اللہ سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ اب یہاں پر شوق ہو گئے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جنت میں ایک درخت دلا دیں گے، ابھی تو مطلب سودا ہی بدل گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات سنیں، میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ جب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی۔ اس واقعے کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔